نیفا بابا یہ ایک نام نہیں ہے، یہ 2 سکے بھائیوں کا نام ہے۔ آج ہمارا موضوع اندرون لوہاری میں پرانے قبیلے یا پرانی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے لوہاری کے کلچر کو متاثر کیا یا وہ اس سے متاثر ہوئے۔ اور اندرون شہر کے کلچر میں بدماشی کا کلچر بھی کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ بہت پرانا ہے۔ اب تو بہت حد تک امن سکون ہو چکا ہے، لیکن ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور کیوں نہیں ہوتا تھا؟ میرے دوست ہیں تنویر احمد، اور یہ اندرون شہر سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور خاص طور پر لوہاری کے اس کلچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو لوہاری میں پنپتا رہا، اور جس کی وجہ سے لوہاری کے اس کلچر کی وجہ سے لاہور کا کرائم سین بھی متاثر ہوتا رہا۔ تو وہ کیا کلچر تھا، کس طرح کا کلچر تھا، کون لوگ تھے، وہ بتائیں گے ہمیں تنویر صاحب۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت بیرون شہر کوئی بہت زیادہ رونقیں نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں 80 کی دہائی کی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو ہمارا اندرون شہر لوہاری بازار تھا، وہ بہت ساری تجارتی ایکٹیویٹی کا بھی مرکز تھا۔ باہر سے بہت بڑی تعداد میں لوگ خریداری کے لیے آتے تھے، جیسے سوتر منڈی ہے یا پاپڑ منڈی ہے، وہ ایک طرح کا۔ ہاں جی، وہ نا لوہاری بازار کے اندر ایک لاہور کی پہلی کنک منڈی بھی تھی، دانہ منڈی بھی تھی۔ لوگ دیسی گھی لینا ہو تو شہر کا رخ کرتے تھے، اجناس لینی ہو تو شہر کا رخ کرتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جو ہماری گلی ہے، عشاء کی نماز اذان کے بعد وہ سناٹا اتنا ہوتا تھا، اس میں ایک درخت لگا ہوتا تھا۔ اب وہاں پہ کوئی پچھلے 2 سال میں وہ درخت کٹ گیا، وہاں پہ ایک بلڈنگ بن گئی ہے۔ ہم بھاگ کے گزرتے تھے سناٹے کی وجہ سے۔ تو یہ وہ ان دنوں کے حالات تھے شہر کے۔ اندرون شہر میں گلیاں بھی سناٹی، محلہ خراسیاں ہیں، یہ بنیادی طور پر اس دانہ منڈی کے ساتھ منسلک تھا، یعنی یہاں پہ خراسی رہتے تھے، نہیں خراس لگے ہوتے تھے۔ خراس کا جو یہ خراسی ایک ٹوٹل ایک خراس لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جو دانہ منڈی ہے نا، اس میں پھلا نانک ہے، اور میں نے لوگوں سے جو بڑوں سے پوچھا کہ پھلا کا مطلب کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا پھلا وہ ہوتا ہے کہ جب بیل آپ کنک کو زمین پہ بچھا کے نا اوپر بیل کے پیچھے لکڑی کی درخت کے ایک چھال پیچھے باندھ کے اس کے اوپر چلاتے تھے، درخت کی نا پھلا بنایا جاتا تھا، درخت کی ایک بڑی سی ٹہنی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر اور بہت ساری شاخیں لگا کے وہ پھر گندم کی جو فصل ہے جب کٹ کے رکھتی ہے ایک جگہ ایک رڑی پہ رکھی جاتی تھی، اور اس سے فصل کے اوپر مسلسل بیلوں کے ذریعے سے وہ چلایا جاتا تھا، اور اس طرح وہ گندم جو ہے تھریش ہوتی تھی، تھریشر کے طور پر وہ ہوتا تھا۔ یہ وہ منڈی سے ملحق وہ تھا پھلا نانک۔ اچھا، یہ خراسیاں ظاہر ہے کہ یہاں پہ خراس بھی لگے ہوں گے، اور آج بھی وہاں پہ 2-3 مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ اب خراسی تو بیل ہوتا ہے اس کے، وہ چلتا ہے، اب تو نایاب ہے، لیکن آج ایک کولو وہاں پہ موجود ہے، علامتی طور پہ وہ چلتا ہے۔ اندرون شہر میں خاص طور پر لوہاری دروازے کے اندر، کیونکہ اس سے پہلے جو علاقہ بدنام تھا بدماشی کے لیے، وہ تھا روشنائی گیٹ اور مستی گیٹ کے درمیان کا علاقہ، جہاں پہ وہ شاہیہ وغیرہ اور اس طرح کے لوگ رہتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ علاقہ ہو گیا، یعنی 80 کی دہائی میں اس علاقے میں بہت زیادہ ہلچل رہی ہے۔ تو وہ کون لوگ تھے جو یہاں ہلچل پیدا کرتے تھے، اور یہ ان کا خاندان کیا تھے ان کے؟ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں شاہیہ کی، وہ بنیادی طور پہ ہیرا منڈی کا علاقہ ہے، کیونکہ لاہور کا مرکز، لوگ لاہور سے باہر بھی ادھر سے آتے تھے، تو بڑی رونق جگہ ہوتی تھی اس پہ۔ تو بعد میں اچھا، شہر کے اندر جو بدماشی کلچر آیا ہے اندرون شہر لوہاری کی جب میں بات کروں گا، وہاں پہ مجھے یاد پڑتے ہیں بڑے، ایک خاتون تھی پٹھانی بانو سوتر منڈی بازار میں۔ یہ سوتر منڈی بازار وہی ہے جدھر خواجہ سعد رفیق وغیرہ کا آبائی گھر بھی ہے۔ خواجہ رفیق تو ہماری ہوش سے پہلے وہ مرڈر ہو گیا ان کو۔ تو سوتر منڈی میں یہ بدماشی کا مرکز رہا ہے۔ پھر یہ جب منشیات یہاں پہ عروج پہ تھی، ہیروئن کا جب کلچر ہوا، تو یہ سارا خاندان تھا بانو کا، اس کے 5-6 بیٹے تھے، اور وہ تقریباً محل ساری مرڈر ہو گئے ہیں۔ تو پھر اسی علاقے میں نیفا بابا ایک معروف کریکٹر ہوا۔ یہ مجھے سمجھانا ذرا کہ یہ حنیفہ بابا ایک کریکٹر ہے یا 2 کریکٹر ہیں؟ اچھا نہیں، یہ اکثر لوگ نا
جو بڑے دعوے دار بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بڑا بدماشی پہ دسترس ہے اور بڑی وہ سٹوریاں بھی بیان کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ ایک غلطی کر جاتے ہیں۔ حنیفہ بابا یہ ایک نام نہیں ہے، یہ 2 سکے بھائیوں کا نام ہے۔ حنیفہ اس کا بڑا بھائی تھا، بابا شفیق بابا، بنیادی طور پہ بابا کا نام تھا شفیق، اور اس کو محلے میں سارے بابا بابا کہتے تھے۔ حنیفہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ بابا کوئی بدماش آدمی نہیں تھا، لیکن بابا بعد میں فلم انڈسٹری میں بھی چلا گیا، وہاں پہ فلم میکنگ اس نے کی۔ حنیفہ بنیادی طور پہ وہ اتھرا تھا کہ اس کا کرمنل ریکارڈ بھی تھا۔ محلے میں اس نے جو آغاز کیا وہ چھریاں مارنے سے آغاز کیا، شیشے کی بوتل، کبوتر بازی پہ لڑائی ہوئی، چھتیں پھلانگ کے اس کے گھر کی چھت پہ جا کے اس کو پیٹ پہ چھری کوپ دی یا اس کو وہ مار دی، بوتل توڑ کے مار دی۔ تو حنیفہ بنیادی طور پہ حنیفے نے جب بلے ٹرکاں والے کے والد بلے کو ٹیپو ٹرکاں والے کے والد بلے پہلوان کو قتل کیا، تو اس کے بعد حنیفہ جو ہے نا وہ ملکی سطح پہ ٹاپ 10 میں شامل ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے حنیفہ گلی محلے میں اور اسی گلی میں اسی علاقے میں عاطف چودھری کا بھی نام تھا، وہ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے بدماش نامور سامنے آیا۔ تو یہ ایک ہی دور کے یہ واقعات ہیں، یہ 90 کی دہائی کے بدماش ہیں سارے، تو آگے پیچھے ان کے قتل ہوتے رہے، لیکن یہ تقریباً وہاں پہ 10-12 نامور لوگ تھے جو گریجولی سارے قتل ہوئے۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، ان کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہوتا تھا، سیاستدان کا یا سیاسی رہنما کا، شروع میں یہ بن گئے، یا یہ کہ یہ خود بخود ہی اس طرح کے رویوں اپنے سے اس طرح سے جنم لے لیا، اس طرح کے بدماشوں نے یا اس طرح کے لوگوں نے جو جرائم پیشہ ہو گئے؟ اچھا، 90 کی دہائی میں جب یہ بلا ٹرکوں والا قتل ہوا نا، تقریباً 90 کی دہائی میں میرا خیال ہے، تو اس وقت تو وہ بلا پہلوان شہر کا ایک نامور بدماش تو نہیں، بااثر بندہ تھا، اور وہ اس نے بدماش رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح حنیفہ نا اس کے بلے کے بیٹے ٹیپو کا دوست تھا۔ یہ سارے اکھاڑے میں نا لوہاری اکھاڑا تھا، وہاں پہ کثرت کرتے تھے، تو ٹیپو بھی نوعمر لڑکا تھا، 17-18 سال کی عمر ہوگی یا 20 سال کی عمر ہوگی، حنیفے کی بھی وہی عمر تھی، تو یہ آپس میں دوست بھی تھے اور وہاں پہ کثرت بھی کرتے تھے۔ تو میردین تاروں والا کا ایک مرڈر ہوا شالمی میں، تو اس میں نا بلے نے اپنے بیٹے کو ٹیپو کو اس سے نکلوا کے ان کا نام شامل، اسی گرج میں نا حنیفے نے پھر بلے پہلوان کا مرڈر کیا۔ اس کا مرڈر وہ سارا سٹوری لوگوں کو پتہ ہی ہے، جس طرح اس نے دیوار پھیلان کے اس کے یہ دشمنی پھر وہاں سے چلتی رہی۔ تو جو عاطف چودھری ہے نا، وہ تو اسٹوڈنٹ، اس کو پہ تو کسی کی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ وہ سب کو ہی للکار رہا تھا، حکومت کو بھی للکار رہا تھا۔ پھر شہباز شریف نے وہاں پہلی دفعہ الیکشن لڑا، تو شہباز شریف کو بنیادی طور پہ ضرورت تھی ان لوگوں کی، پیپل پارٹی کا ڈنکا بجتا تھا۔ حنیفہ کو میں نے خود دیکھا کہ مفرور بھی تھا اور شہباز شریف کے جلسوں میں جلوس میں موجود بھی تھا، اور یہ سارا۔ اچھا، یہاں پہ جو دوسرا منشیات فروش خاندان تھا ستر منڈی میں بانوں کا، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، ہر اس کا بیٹا کا ایک اپنا کردار ہے، کریکٹر ہے۔ اچھا، اور یہ بعد میں جو ارشد امین، وہ بھی اسی علاقے سے نہیں، ارشد امین کا اس علاقے سے تعلق نہیں تھا۔ ارشد امین تو تھا اسٹوڈنٹ لیڈر، پیور اسٹوڈنٹ لیڈر، وہ ٹیکنیکل کالج میں اس کی وہاں پہ سارا سلسلہ چلتا تھا، اور وہ ایک علیحدہ کردار ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ اب اس کے بعد یعنی یہ قتل وغیرہ ہو گئے، ختم ہو گئے لوگ جیسے بھی ہوئے، تو اب اس کے بعد پھر یہ سکون ہو گیا اس علاقے میں، پھر نہیں اس طرح کی بدماشی آئی؟ اچھا، نہیں، اس طرح کی بدماشی تو نہیں آئی، لیکن شہر کے اندر قتل و غارت رکی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر دوسرے تیسرے مہینے میں کوئی نہ کوئی مرڈر ہو جاتا ہے۔ نہیں، محرک اس کا کیا ہوتا ہے؟ محرک اس کا ایک تو وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں۔ اب میں پچھلے دنوں باٹی میں ایک قتل ہوا، وہ پان سگریٹ کی دکان تھی، تو ایک پٹھان ادھر آ کے پان گٹکا لیتا تھا، تو پیسے بھی نہیں دیتا تھا، ملازم دکان پہ بیٹھا ہوتا تھا۔ تو ایک دن وہ مالک بیٹھا ہوا تو
وہی اسی طرح پٹھان لڑکا، اس کی عمر بھی 20 سال ہوگی، تو وہ گٹکا لے کے نکل گیا. اس نے مالک نے پوچھا، مالک بھی 20-25 سال کا لڑکا تھا، دونوں ہم عمر. تو مالک کو اس نے کہا میں کدی کسی نے پورے پارٹی کسی نے میرے کو جرت نہیں کی تھی میرے کو پیسے منگے. وہ آمنے سامنے ہوئے، گتھم گتھی ہوا، تو پٹھان نے اس کو ٹھکائی کر دی. اب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پٹھان کے گھر چلا گیا. وہ 4-5 دوست تھے، 6. جیسے پٹھان کو دستک دی اور نیچے نا ڈنڈا لے کے نیچے آ گیا. وہ موزر لگایا ہوا تھا، ظاہر ہے وہ گٹکا بیچتا تھا، اس کا بھی تو جائز ناجائز تعلقات سب کے ساتھ ہیں. وہاں پہ اس نے فائر مارا، پٹھان مر گیا، اس کا بھائی شدید زخمی. ایک تو یہ میں مثال دے رہا ہوں، قتل و غارت اس طرح بھی ہوتی ہے وہاں پہ، تو وہ قتل ہو گیا. تو یہ سلسلہ قتل و غارت کا ایسے ہی خام خواہ چھوٹے موٹی وارداتوں میں چلتا رہتا ہے. تو گولی چلانا یا اسلحہ رکھنا وہاں پہ معمولی بات ہے.